محمد ہمارے بڑی شان والے۔ السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے مختلف مسائل پہ۔ عوامی نوعیت کے مسائل پروگرام میں عموماً زیر بحث آتے ہیں، چاہے صحت کے حوالے سے ہوں، سماجی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں یا سیاسی نوعیت کے مسائل ہوں۔ اس وقت جو جاری صورتحال ہے اس میں سیاسی نوعیت کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ زیر بحث آ رہے ہیں۔ اپنے پروگرامز میں بھی ہماری کوشش یہی ہے عوامی نوعیت کے معاملات کو زیادہ سے زیادہ زیر بحث لایا جائے، اور بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ جو سطحی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ چاہے وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو یا تیسرے درجے کی جو حکومت ہو، تیسرے درجے کا کہنے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت یا افادیت کم ہے۔ تیسرے درجے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنی جگہ یعنی سب سے نچلے طبقے کے اوپر موجود ہے، جو براہ راست عوام کے مسائل حل کرتی ہو۔ تو کوئی بھی حکومت مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ ابھی حال ہی میں ایک حکومت جو اقتدار میں رہ کر گئی ہے، اس نے کہا کہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں حائل رکاوٹیں بہت ساری ہیں، یا یہ جو موجودہ آپ کا سیاسی نظام ہے جس میں آپ کو حلیف جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا پڑتا ہے، ان کو ساتھ بٹھانا پڑتا ہے، ایک مخلوط حکومت بنانی پڑتی ہے، بہت سارے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ میں آگے چل کے اس تقریر کا بھی ضرور تذکرہ کروں گا جو سوشل میڈیا کے اوپر گزشتہ روز نشر کی گئی، تو اس میں بھی اس بات کا حوالہ دیا گیا کہ یہ جو اتحادی ہیں یہ کام نہیں کرنے دیتے، یا کسی نہ کسی طرح سے کوئی دباؤ جو ہے وہ رہتا ہے حکومتوں کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ ساتھ ساتھ جی یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کی افادیت کے حوالے سے بھی پچھلے پروگرام میں بھی تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، آج بھی مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پیغامات میرے پاس یہاں پر موجود ہیں جو عوامی آرا ہے، کوشش کروں گا کہ آج اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو معاشی مسائل ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کرنا ان سب میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے، معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے، بلا تاخیر انہیں خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نعمان عبدالمجید صاحب تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، بڑا اچھا تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں۔ نعمان صاحب کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ نعمان پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان، ان کو بھی آپ ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں پروگرامز میں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، بڑا اچھا تبصرہ کرتے ہیں۔ میجر ہارون رشید صاحب ریٹائرڈ تجزیہ کار ہیں، آج ہمارے مہمان ہیں، انہیں خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ گفتگو کا آغاز نعمان عبدالمجید صاحب سے۔ نعمان صاحب، ویسے تو بہت سارے معاملات ہیں، پچھلی نشست میں بھی زیر بحث آئے، لیکن گزشتہ روز مفتاح اسماعیل صاحب جو اب وزیر خزانہ کے منصب کے اوپر فائز ہیں، جس بھی شکل میں ہوں ذمہ داری ان کے پاس ہے، انہوں نے چند چیزوں کی نشاندہی کی ہے، جس میں بوروئنگ کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا، ڈیفیسٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، سرکولر ڈیٹ کی نشاندہی انہوں نے کی، گیس سیکٹر کے حوالے سے یہ ہمارے لیے بھی حیران کن تھا کہ 1500 یا 1500 ارب روپے وہاں پہ بھی پائل اپ ہو گیا ہے۔ تو یہ صورتحال جو رہی ہے، تو یہ حکومتیں دعویٰ کرتی آئی ہیں کہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کانکریٹ پلاننگ وہ کر رہے تھے، یا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر رہے تھے۔ اگر یہ ساری پلاننگ کا حصہ تھی تو یہ جو روپی ڈالر کی پیرٹی ہاتھ سے نکل گئی، یہ جو ڈیفیسٹ آل ٹائم ہائی کے اوپر گیا، جو بورنگ ایکسٹرنل انٹرنل آل ٹائم ہائی کے اوپر گئی ہے، جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، تو معاملات پھر ٹھیک کہاں سے ہو رہے تھے، یا کون سی ایسی پلاننگ تھی جس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ لانگ ٹرم اس کے ریزلٹس آنا شروع ہوتے؟ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کے آپ ایک 20 سال کی ہسٹری دیکھیں نا اٹھا کے، تو آپ کو ایک چیز اندازہ ہوگا کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے نا، وہ یہ تاثر دیتی ہے کہ پچھلی حکومت نے تو پٹا بٹھا دیا تھا، اب ہم نے نئے سرے سے کام شروع کرنا ہے۔ اس سے ایک چیز تو یہ ہوتا ہے کہ پرانی حکومت کی بیشنگ بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کو 2-3 سال کا اخلاقی جواز بھی مل جاتا ہے کہ یار 3 سال تک تو ہم پرانے لوگ کے جو ہے نا معاملات ٹھیک کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ سب کی دیکھ لیں، جب پیپلز پارٹی حکومت گئی تو انہوں نے شوکت عزیز پہ ڈالا، ملبہ ڈالا، پھر وہ گئے تو اسحاق ڈار صاحب آئے،
پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی یہی کہا, اور باقی لوگوں کا بھی جو ہے نا اب مفتیٰ صاحب بھی بتا رہے ہیں. دراصل ہوتا تو سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا, کیونکہ دیکھیں ہوتا کہ اس سے نقصان ملک کا ہوتا ہے. آپ کے فارن انویسٹر ہو گئے, ڈپازیٹر ہو گئے, ریمیٹنس والے ہو گئے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر 3-4 سال بعد اکانومی کا پٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اٹ سینڈز اے ویری بیڈ میسج. سچائی جو ہوتی ہے نا, اگر ہمیں ایک نیوٹرل تجزیہ, اگر آج کل تو نیوٹرل بھی ایک بڑا ہی جو ہے نا ایک نیگیٹو ورڈ ہو گیا ہے, لیکن اگر ہم ایک اگر ہم تجزیہ کار کے طور پر نیوٹرلی اگر دیکھیں نا, سچائی ہمیشہ کہیں بین بین ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. سچائی یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں اچھی رہتی ہیں, کچھ چیزوں پہ معاملات خراب ہوتے ہیں. اگر تقریباً تمام حکومتوں کی دیکھیں پرفارمنس ہمیشہ مکس رہی ہے. اگر ہم پی ٹی آئی حکومت کا بھی جائزہ لیں تو کچھ چیزیں اچھی رہی ہیں. مثال کے طور پر آپ کے ایکسپورٹس بہت اچھی گئی ہیں, ریمیٹنسز اچھی جا رہی ہیں, آپ کی جو ہے آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ سے بڑا اچھا کام ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہے اچھا آن ون ہینڈ. آن دی ادر ہینڈ جو ہے آپ کی جو یہ پیرینیل پرابلمز ہیں, جیسے کہ آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات مستقل اوپر نیچے رہے. نمبر 1 آپ کا جو روپی ڈالر پیرٹی ہے 100 پہ, تاکہ 100 تو نہیں کہوں گا 125, کیونکہ جب انٹرم گورنمنٹ میں ہی 125 ہو گیا تھا اور ڈکلائن شروع ہو چکا تو اب 180 پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایشوز ہیں آپ کے جو روپی ڈالر پیرٹی کے ایشوز ہیں, آپ کی جو ڈیفیسٹ کے ایشوز ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ اپنی جگہ یہ پرابلم بھی موجود ہیں. تو اس سمے تو دیکھیں اکانومی کا ایشو کیا ہے, فنڈامنٹل پرابلم جو نہیں ڈیفیسٹ ہو گیا, یہ فنڈامنٹل پرابلم نہیں ہے. آپ اسے آج کنٹرول کر لیں گے ہو جائے گا. فنڈامنٹلی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک تو پالیسی کنٹینیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جو ہمارا, اگر تو مثال کے طور پر ہمارا آئی ایم ایف کا پہلا یا دوسرا پروگرام ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں شاید ہمارے لیے کوئی نئی بات ہے, ہم آئی ایم ایف کے 22ویں پروگرام کے اندر ہیں, اور 22ویں پروگرام کے 22 پروگرام میں مسائل کی نوعیت وہی رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری سکسیسو گورنمنٹس نے بنیادی معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. مثال کے طور پر امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام نہیں ہوا, فوڈ سیکیورٹی پہ کبھی بھی کام نہیں ہوا. ابھی پچھلے سال آپ دیکھیں ہم نے $8 ارب کا فوڈ جو ہے نا امپورٹ کیا ہے. اب ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو ہے نا انشاءاللہ فوڈ جو ہے وہ کراپس ہونے والی ہیں, لیکن پچھلے سال $8 ارب کا فوڈ امپورٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کلائمیٹ چینج ہے, ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور پلس یہ ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک ریزنس کی وجہ سے جب اکانومی میں گروتھ آتی ہے نا, اب دیکھیں اب یہ ہے فوڈ سیکیورٹی ایک الگ ٹاپک ہے, اس سے ہم کبھی بات کر سکتے ہیں. تو فوڈ کا آپ کا ایشو ہے, آپ کے موبائل, آپ کے یہاں جو مشینری اور ٹیکنالوجی گروپ ہے اس کی آپ امپورٹس اٹھا کے دیکھیں, آپ موبائل فون اب جا کے مینوفیکچرنگ شروع ہو گئی تو ہم کچھ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, کچھ اس کو نیٹ آف کر دے گا, ورنہ بڑی حد تک جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم اتنی بڑی ٹیکسٹائل اکانومی ہے, لیکن ٹیکسٹائل کی ساری مشینری جو ہے ہماری امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ جو چیزیں ٹھیک ہے ہماری بزنس مین کو میں بلیم کرتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ بڑی اسپیسیفک, اگر آپ نے ٹیکسٹائل مشینری میں پاکستان کو خود کفیل بنانا ہے تو آپ نے کوئی ایسی پالیسی لے کے آنی ہوگی کہ ہمیں ٹیکسٹائل مشینری کی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ نعمان, میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کانکریٹ پالیسی کیا تھی ٹیکسٹائل ان پرٹیکولر جو آپ کے لیڈنگ ایکسپورٹ آئٹم میں سے شامل ہے. اگر اس کے لیے پالیسی نہیں تھی یا بہت دیر سے جا کر اس کے اوپر بات کی گئی تو یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے لمحہ ہے. ٹرف بڑا اچھا تھا, ٹرف کی پالیسی بہت اچھی تھی. لیٹر آن جو ہے ہاں ٹرف جو ہے کیا نام ہے, ٹرف کا امپیکٹ ابھی آئے گا, ابھی اگلے آنے والے سالوں میں ٹرف کا امپیکٹ آئے گا. لیکن بات یہ نا کہ مشینری مثال کے طور پر ہماری بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی, لیکن پاکستان کی اکانومی مزید امپورٹس کی متحمل نہیں ہو سکتی, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. ہم کیسے کریں گے؟ ہمارا تقریباً اس سال جو پہلے 9 مہینے کا جو امپورٹ بل ہے وہ $60 ارب کا امپورٹ بل ہے, $60 بلین, جس میں سے تقریباً $14 ارب آپ کے پیٹرولیم گروپ ہے اور $7 ارب کا تقریباً کھانا ہے, فوڈ امپورٹس ہیں آپ کی. یہ اس کے علاوہ فرٹیلائزر امپورٹ اس کے علاوہ ہے. تو بھائی کنٹری سروائیو نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, ٹھیک ہے نا, انٹرم گورنمنٹ ہو, اب یہ الیکشن کب ہوتے ہیں, جلدی ہوتے ہیں, دیر سے ہوتے ہیں, ٹرم پورا ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے جو چارٹر آف اکانومی کی بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, چارٹر آف اکانومی تو ہمارے یہاں جتنی لوگوں میں نفرتیں ممکن نہیں ہیں, لیکن ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اکنامک سیکیورٹی فریم ورک کی بات ہوئی تھی. سب سے امپورٹنٹ اکنامک سیکیورٹی, ہاں اکنامک سیکیورٹی کا ایک پالیسی میکینزم موجود ہے. اب ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا اس کا اسٹریٹجی بنانی ہے. ہماری ایک جو چیز ہے نا جس کو میں آخر بات ختم کرنے سے پہلے, ہماری پالیسی اور اسٹریٹجی کا فرق ہی واضح نہیں ہے. پالیسی ایک ہیڈ لائن ہوتی ہے, ٹاپ لائن ہوتی ہے, اس کے بعد ایک اسٹریٹجی اور ایکشن پلان آتا ہے. ہماری یہاں پالیسی بنا کے لوگ بھول جاتے ہیں کہ نیچے اسٹریٹجی بھی بنانی ہے, کیسے بنانی ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل یہی پرابلم ہے. ویسے صورتحال کا یقیناً جائزہ لے رہے ہیں, میں چاہوں گا اس کے اوپر خود ہی آپ تبصرہ کر دیں, ورنہ ہمارے پاس جس نوعیت کے سوالات ہیں یا جس طرح کی گفتگو آج کل ہم کر رہے ہیں تو ہمیں تو ماشاءاللہ مختلف القاب سے نوازا جا رہا ہے. تو گزارش کروں گا کہ آپ جو صورتحال اس وقت جو جاری صورتحال ہے, خاص طور پہ جو آؤٹ گوئنگ حکومت ہے, اس کے بارے میں آپ یو وانٹ ٹو ٹاک آن
پالیٹکس اور بالکل ٹھیک، پالیٹکس پہ بات کروں یا معاشی حالات پہ بات نا؟ معاشی حالات کو تو خود بخود ہم بیچ میں لے آئیں گے، پہلے تو آپ ذرا سیاسی معاملات سے آغاز کریں نا، جیسے ابھی نعمان نے تذکرہ کیا فائر فائٹنگ ہوتی ہے. میں ایک بات کہوں گا، 100 بات کی ایک بات. ایک گورنمنٹ الیکٹ آپ کی چل رہی تھی، خراب تھی، مس مینج تھا، جو بھی تھا. اب میں آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں، لیکن جس طریقے سے اس کو ہٹایا گیا ہے نا، وہ ہے نا کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اچھا، ایک سوال کرنے کی جسارت. جی جی جی. ماضی میں جس طرح پرائم منسٹرز گھر بھیجے جاتے رہے، آپ کے خیال میں وہ درست تھا؟ نہیں، کہیں پر بھی کسی بھی گورنمنٹ کو اگر ہٹایا جاتا ہے غلط طریقے سے، وہ غلط ہے، اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہا جائے گا. بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا، بے نظیر کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا. تو اسی طرح اگر کسی کو بھی ہٹایا گیا تو وہ غلط ہے. لیکن تذکرہ تو کبھی نہیں کیا خان صاحب نے. ابھی آ کر یہ بات کہہ دیں گے نہیں، خان صاحب نے نہیں، یہ تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو، میں پبلک پوائنٹ آف ویو کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ، ویسے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا، یہ بات درست ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی جو پبلک جو ریئیکشن ہے نا، وہ آپ دیکھیں خان صاحب کی پاپولرٹی واز ایٹ 7% اینڈ وچ ہیز بن ابھی ریسنٹ جو ہے نا وہ 35% پہ ان کی پاپولرٹی چلی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کل جو انہوں نے ایک لائیو ٹویٹر اور فیس بک کا اور ہے نا انسٹا کا جو انہوں نے ایک اسپیچ کی ہے، اور اس کو آپ دیکھیں کہ اٹ ہیز کریٹڈ دا ورلڈ ریکارڈ. اور اٹ ہیز کریٹڈ دا ورلڈ ریکارڈ. یہ ورلڈ ریکارڈ ہوا ہے کہ اتنے ایٹ اے ٹائم لائف ہے نا، کبھی کسی نے بھی ہے نا ایک کسی کو نہیں سنا. ٹھیک ہے. پھر اٹ از آلسو ورلڈ ریکارڈ کہ جی امپورٹڈ گورنمنٹ از ناٹ ایکسیپٹڈ، وہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہے. آپ کا 10 کروڑ ٹویٹس ہوئے ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھیں گے اتنے ٹویٹس کبھی نہیں ہوئے. گزارش یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے کیا حاصل ہونے جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ارباب اختیار کو بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ نے چیزیں کی ہے وہ غلط کی ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے، لیکن جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ غلط ہے. پھر دیکھیں پیپل آر ناٹ فول. آپ ہے نا الیکشن کمیشن آپ دیکھیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، جنرل پبلک دیکھ رہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بھی اگر کمپلین ہوتی ہے اس کے اوپر فوری ایکشن ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں فورن فنڈنگ ہے نا تینوں پارٹی کی ہے نا، ہونی چاہیے نا، چیک اپ ہونا چاہیے نا، تینوں کا ہونا چاہیے. اگر غلط کیا ایک نے تو وہ دوسرے دو کا بھی چیک کرے. چیک صرف ہے نا پی ٹی آئی کا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فیصل واڈا کو آپ نے فوراً آپ نے ڈی سیٹ کر دیا، تو پھر آپ یہی ہے نا زرداری صاحب کا بھی ہے. اس کو تو فوراً سے ڈی سیٹ نہیں کیا گیا نا، اس کے خلاف تو ایک کانکریٹ ایویڈنس ہے، اور وہ کانکریٹ ایویڈنس تو آپ کے سی ایم کے پاس بھی کیا جا رہا تھا نا، سی ایم سندھ کے پاس ہے، آپ کے پاس آصف زرداری صاحب کا پاس بھی اقامہ ہے. آصف زرداری صاحب کے پاس آ کر آج بھی اگر یہاں بیٹھ جائے تو اس سے سوال کر لیا جائے گا، لیکن وہ فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح فواد چودھری اب چھپتے پھر رہے ہیں، اگر سامنے آ جائیں تو بہت سارے سوال ہیں، جواب مل جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ، جب آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کلیریفائی کریں، اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں، اس وقت آپ ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر جناب جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بلیم کرنا، دیکھیں ہمارا نا ایک میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں کہتا ہوں ایک میرے اگینسٹ فیصلہ آئے گا نا، مجھے وہ کوٹ سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی غلط ہے. ٹھیک ہے. اس نے ایک چھپایا، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے بھی تو چھپایا ہے نا. میں کہتا ہوں اس کے ساتھ آپ نے جو کیا دوسروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. رینج میں آئے پاسٹ میں سارے کے سارے باہر ہوئے ہیں. نہیں آپ اقامہ ہے آصف زرداری صاحب کا، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. نہیں ہے نا سر، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا، آپ کے سی ایم صاحب، آپ کے سی ایم کا بھی اقامہ ہے. آپ کے شہباز گل جو تھے نا، ان کے پاس بھی دوہری شہریت تھی، ہے بلکہ ابھی بھی. اس کے علاوہ یہ جو ثانیہ نشتر گئی ہیں، یہ جو اس کے علاوہ وہ جو چیئرمین پی سی بی جس کو لگایا تھا وسیم خان ہوگا. اب مطلب یہ کہ پوری کیبنٹ میں میرے خیال زیادہ تروں کے پاس دوہری شہریت زیادہ تر ہے نا، دوہری یا تو شہریت اس چیز کو پہلے وہ طے کر لیا جائے نا. بٹ دے آر ناٹ کنٹیسٹنگ نا، دے آر ناٹ کنٹیسٹنگ. پبلک آفس بیئرر بڑی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر رہے ہیں. دیکھیں اب جو کچھ ہوا ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جب کوسچن کیا جائے گا تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. بات پرابلم کیا ہے کہ آپ کے یہاں پرابلم کیا ہے، آپ کی جو برین ہے وہ تو باہر چلا جاتا ہے بیکاز آف دی سسٹم. کل میرا ایک دوست جو تھا وہ مجھے ہی واز ان کینیڈا، تو ہم ایسی بات کر رہے تھے، آئی واز تھوڑا اپسیٹ. تو میں نے کہا یار تم اچھا ہو، تم جان چھوٹ گئی تمہاری، میں بھی ہے نا چلے جاتا نکل جاتا تو زیادہ بہتر تھا. اس ملک سے تنگ آ گئے نا، کیونکہ آپ جتنے پیسے کماتے ہیں اینڈ آف دی ڈے آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے پیسے آدھے ہو گئے، گھر میں پڑے آدھے ہو گئے. آج انہوں نے ابھی 184 بولا ہے، آج $188 ہو گیا. ٹھیک ہے نا.
تو بات یہ ہے کہ آئی نیڈ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. موضوع ایسا مزید اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. بریک سے واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائیں اور ان سے ملک کی جو سیاسی حالات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. میجر صاحب آپ کا پوائنٹ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو طریقہ آپ نے اپنایا نا, دیکھیں ہی واز ناٹ پاپولر. اگر اس کی پالیسی غلط تھی ٹھیک ہے, لیٹ ہم فنش دی 5 ایئرس. وہ تو دیکھیں ابھی ان کو تو بہانہ مل گیا نا, ان کو بہانہ مل گیا کہ ہم نے تو 3 سال تک چیزوں کو لائن پر لائے اور 3 سال کے بعد ہم اس کو آپ کے وہ کرنا چاہیں. اور ہے نا نظر بھی آ رہا تھا, آپ مزمل اسلم کو سنیں, آپ کو نظر آ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا اگلے سر یہاں پہ میں مزمل کی بات نہیں سن سکتا. مزمل کو بھی میں یہی کہتا ہوں اگر بھی یہاں پر آ جائے تو پھر سوال کیا جا سکتا ہے. اب اگر آپ مزمل کا دفاع کریں گے. نہیں میں دفاع نہیں کر رہا ہوں نا, یہ جو ابھی مفتاح اسماعیل صاحب ہے نا, مفتاح اسماعیل صاحب جو کہہ رہے ہیں نا بہت ساری چیزیں, وہ ساری اس کو ڈینائی کیے انہوں نے. سیکنڈ اس کو تو سیکنڈ نہیں کیا. وہ اس طرح حماد اظہر نہیں, ٹی وی میں مفتاح اسماعیل کی ہے نا وہ بولتی بند کر دی تھی ٹی وی کے اوپر, ایل این جی کی بائنگ کے اوپر, ٹھیک ہے نا. ایل این جی کی بولتی بند کی تھی یہ حماد اظہر نے, وہ میرے پاس ہے. میں کلپ حماد اظہر اگر یہاں تشریف لے آئے تو ہم سے بھی آپ بلائیں گے تو ضرور آئیں گے نا. سر میں بلا لیتا ہوں لیکن حماد کبھی کراچی آیا نہیں ہے, یہ آپ کی انفارمیشن. ہاں تو پھر آپ چلے جائیں. نہیں سر اب میں نہیں جاؤں گا, میں نے توبہ کر لیا, اب ان کے پاس نہیں جاؤں گا. جی اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خان صاحب رشیا گئے, ٹھیک ہے, انڈیا کا پیک ہے رشیا کے ساتھ. $35 کے اندر ان کو پیٹرول مل رہا ہے, ٹھیک ہے, آئل مل رہا ہے. $102 پہ چلا گیا. چائنا سیم کانٹریکٹ پہ رشیا سے لے رہا ہے. کیا کہتے ہیں, ایون آپ کو پتا ہے کہ اتنے سینکشن لگے ہوئے ہیں اس وقت. رشین آئل سب سے زیادہ کون لے رہا ہے؟ امریکن کمپنیز. امریکہ لے رہا ہے, سب سے زیادہ امریکہ لے رہا ہے. تو وائی اب پاکستان کا ان سے پیک ہو رہا تھا $35 کے اندر, سیم پیک ہو رہا تھا. پاکستان میں فوڈ کی جیسے بتایا کہ فوڈ کی سیکورٹی نہیں ہے, فوڈ کی ہے نا ڈیفیشنسی ہے. ریزن بینگ ہماری پروڈکشن بڑھ رہی ہے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہماری پروڈکشن بڑھ رہی ہے لیکن ہماری سملرلی ہماری پاپولیشن بھی بڑھی ہے, کنزمپشن بھی بڑھ رہی ہے. فوڈ کی پروڈکشن ہماری کم نہیں ہو رہی ہے, زیادہ تر ٹائم ہماری بمپر کراپس آ رہی ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو پاپولیشن بڑھتی ہے نا, اس لیے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں آپ کا ہے نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 0 تھا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ پہلے 9 منتھ کا آپ دیکھیں 2022 کا تو آپ کا آلموسٹ 0 ہو گیا تھا. پھر تھوڑا سا 1 بلین 3 بلین 4 بلین تک آیا ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں گیا ہے. کرنٹ میں تھوڑا سا آئی ایم ناٹ کرنٹ آن اٹ کیونکہ میں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا کیا موضوع ہے, تو تھوڑا میں دیکھ بھی لیتا وہ کیونکہ یادداشت. ہاں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کنٹرول تھا. آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ دیکھیں وہ 26% ہے. آپ کی یہ دیکھیں کہ آپ اگر یہ آپ کی جو جی ڈی پی دیکھیں 5.2 تھی, 4 اور 5 فورکاسٹ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 5.2 تھی. اس دفعہ فورکاسٹ ہوئی ہے, پروڈکشن ہوئی ہے کہ 4 ہوگی. ایون کہ یہ آپ کا جو پورے 2 مہینے نا, پچھلے 2 مہینے وہ تو میس تھا پورا, ٹھیک ہے نا, میس تھا. اور اس میس کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. اب آپ کہتے تھے کہ پیٹرول کی دیکھیں گورنمنٹ کو پریشر کر کے رکھا, پیٹرول نہیں بناؤ, پیٹرول نہیں. اب دبئی میں 150 روپے کا, دبئی پیٹرول پروڈیوسر ہے, وہاں پر 160 روپے کا پیٹرول ہے, 160 ابھی 165 کا پیٹرول ہو گیا ہے. آپ کراچی کے اندر آپ دیکھیں, پاکستان میں آپ دیکھیں تو اٹ از 150. تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ پروڈیوسر ہے اور ان کے یہاں پیٹرول اتنے کا ہے, تو یہاں پر بھی پیٹرول. لیکن آپ کو پتہ ہے کیا پولیٹیکل پرابلم, گورنمنٹ جی تھی وہ کولیشن گورنمنٹ تھی, ذرا سا پیٹرول کی قیمت بڑھائے, آٹا مہنگی, آٹا چور, چینی چور, پیٹرول چور شروع ہو جاتے تھے خان صاحب کے اوپر. تو ٹھیک ہے نا, تو ایسا بندہ کیسے کام کرے گا؟ کام کرنے نہیں. دیکھیں بات ہمارے یہاں پتہ ہے کیا نیشنل تھاٹ نہیں ہے. آپ کسی کو اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہا ہو نا تو آپ اس کو سپورٹ کریں. میرے صاحب اب پرابلم کیا ہے پتہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سوال نہیں کر رہے کہ آپ نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا. ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ جو آپ نے اتنے پلیجز پرومسز کیے تھے, آپ نے اتنے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, ود ان 90 days میں دنیا کو یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. آپ ایک بات تو کر سکتے تھے, آپ میڈیا کے سامنے آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ معاملہ اتنا زیادہ آسان نہیں تھا جتنے ہم نے دعوے کیے تھے. نہیں سر, نیور ایکسپٹڈ.
وہ تو اب آ کر یہ تو ہم نے جب ان سے پوچھا ہے بار بار پوچھنے پہ، میں ایک بات بتاؤں، پہلے تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے نا امریکن کوئی مداخلت ہوئی ہے یا سازش ہوئی ہے. کل بیٹھ کے ان کے وہ جو انہوں نے اسپوکسمین رکھے ہوئے تھے وہ فواد چودھری صاحب، وہ ٹی وی پروگرام میں اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے معاملات ادھر سے خراب تھے اس وجہ سے ہم جو سروائیو نہیں کر سکے، تو یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں، آپ جا کر دیکھیں، بلکہ میں آپ کو ابھی بریک میں کلپ بھی دکھا دیتا ہوں. اب دکھانا کیا، وہ تو ٹی وی نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک بات سن لیں. بائیڈن صاحب پریزیڈنٹ بن رہے ہیں، نیپال کے پریزیڈنٹ کو فون کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کے سنیں نا سر، میں آپ میری بات تو سن لینا. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں ایک پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی یو ایس کا پریزیڈنٹ بنتا ہے وہ اپنے الائز اور ہے نا پوری دنیا کے جو خاص کنٹریز ہیں اس کو کم از کم ان کو فون کرتا ہے. اور پاکستان جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن پہ سب سے امپورٹنٹ کنٹری تھا امریکہ کے لیے. عمران خان کو انہوں نے فون نہیں کیا. باقی میں آپ کو بتاؤں نا حالات کیسے خراب ہوئے ہیں. حالات ہے نا دیکھیں ملٹیپل ہوئے ہیں، لوکل بھی خراب ہوئے ہیں، انٹرنیشنل بھی خراب ہوئے. یہ جو لوکل یہ دیکھیں لیٹ می فنش مائی ورڈز، لیٹ می فنش مائی سینٹنسز. اس کو ایک طرف ہی رکھتے ہیں کیونکہ ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی اور پالیسی میکنگ کیا ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہو پا رہی تھی. اگر وہ ایگزیکیوٹ کرتے وہ نہیں ہونی پا رہی تھی. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا. ہر بات پہ آپ ہے نا اس کے اوپر دیکھیں پولیٹیکل پریشر، کولیشن میں بلیک میلر سارے پہنچے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ کی گورنمنٹ کے اندر آپ کے ساتھ بلیک میلرز ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھے لوگوں کو آنے ہی نہیں دے رہے تھے. میں جانتا ہوں بہت، میں بڑا ڈسکس کرتا ہوں ود ان پی ٹی آئی میں کرٹکس کرتا رہا ہوں ود ان پی ٹی آئی. دیکھیں میں ود ان پی ٹی آئی میرے سب سے، میں پیپلز پارٹی والوں سے بھی ہے، پی ٹی آئی سے بھی ہے، تو میں ان کو بہت زیادہ ہے نا کرٹکس کرتا رہا. ایک ٹائم تو ایسا ہے دیکھیں میں بھی کبھی ووٹ نہیں دیا لیکن ووٹ جا کے پی ٹی آئی کو دیا تھا، ٹھیک ہے. اور اسٹل آئی ایم ود خان. بیکاز وائی آئی ایم ود دا خان؟ بیکاز آئی فیل مائی سیلف، دو وجہ سے کہ اس کو ایک غلط طریقے سے نکالا گیا. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں یہ کرپٹ نہیں ہے بندہ. دوسرا آنیسٹ ہے، ٹھیک ہے آپ اس کی مس مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا. نہیں دس از ناٹ پریمیچور. آئی کین ٹیل یو جو بندہ آپ کا 3 بلین پاؤنڈ کو ریجیکٹ کر دے بھائی، کورٹ کے اندر جا کر وہ جا کر جمائمہ کو اس کو ایز پر رول آف دی یو کے اس کو 3 بلین پاؤنڈ ملنے والے تھے. یہ ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے. نہیں ذاتی نوعیت کیا آپ کو پیسے جب آپ کے پاس 6 بلین، جب آپ کے پاس 600 ارب روپیہ اس ٹیبل پہ پڑا ہوا ہو، اچھے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے، اس کو تو لیگلی مل رہے تھے پیسے. میں نیت پہ شک ہی نہیں کر رہا. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ پبلک آفس بیئرر ہوں تو وہاں پہ اگر کوئی مالی بے ضابطگیاں ہوں، کوئی اگر وہاں لے آئے میں کہتا ہوں لے آئے. سر سرفیس ہونا شروع ہو گئے. ارے آ جائے لے آئے، ہم ادھر بیٹھے ہیں. جی نعمان صاحب، تو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی جو اکنامک سچویشن تھی، ہمارا کنسرن یہ تھا کہ بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ کوئی پالیسی بنائی جاتی. ویری سوری ٹو سے جس طرح کے لوگ رائٹ لیفٹ موجود تھے، جیسا بھی میری صاحب نے ٹھیک نشاندہی کی، ود ان دا پارٹی بہت سارے پرابلم تھے. اب شوگر کی پرائسز نہیں کنٹرول ہو پا رہی، ویٹ کی پرائسز مس مینجمنٹ ہے، اسٹاک میں شوگر پڑی ہوئی ہے، امپورٹ کر لی. ایک اور بل آپ کا وہ بڑھ گیا پنجاب گورنمنٹ نے بزدار صاحب کے اس میں جو کیا. یہ ساری چیزیں اگر ہو رہی تھیں کیوں اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا؟ یہ تو سراسر آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز اور مینجمنٹ کا ایشو ہے. اگر آپ کی گورننس کا ایشو ہے، اگر آپ نہیں اس کو ٹھیک کر پا رہے تو پھر کسی کو بلیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ابھی ہم جو میرے صاحب بھی بات کر رہے تھے نا کہ جو کچھ ہوا ایز اے نیشن، دیکھیں 75 سالوں میں کوئی بھی ہمارا جو الیکٹڈ پرائم منسٹر یا الیکٹڈ آفیشل ہے وہ اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکتا. دس از دی سیڈسٹ پارٹ فار می کہ بھائی دیکھیں کس طریقے سے اور کب تک جو ہے نا ہم اس طریقے سے جو ہے ملک کو چلا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے 75 سالوں آپ دیکھیں انڈیا میں ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے، اس اور بھی بہت سارے ممالک ہے، بنگلہ دیش ہے، سب جگہ جو ہے نا چل رہی ہے نا حکومتیں. 10 سال بھی لوگ رہتے ہیں، 15 سال بھی لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں 3 سال سے اوپر جو ہے نا کوئی پرائم منسٹر کا ایوریج ٹینر ہی نہیں ہے. اس طریقے سے اگر آپ چلائیں گے تو آپ یہ ملک چلے گا کیسے؟ تو پہلی چیز تو یہ کہ بھائی ہمیں جو ہے نا اس کو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو بھی کہہ لیں کہ بھائی جو بندہ آئے گا نا کم سے کم اس کو 4 یا 5 سال تو دیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر آپ الیکشن کے تھرو جو بھی ڈیسائیڈ کرنا وہ کر لیں. نمبر 1 بات. دوسری چیز یہ کولیشن گورنمنٹ کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ ہونا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویل ویٹ کہ جب تک میری 2/3 میجورٹی نہیں آ جاتی تب تک میں پرفارم نہیں کروں گا. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. کولیشن گورنمنٹ از اے ریئلٹی. آپ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں رہتے ہیں، ایک پاکستان جیسا ملک، اس میں اتنا ڈائیورس کلچر ہے. پاکستان میں آپ زبانوں کے اعتبار سے دیکھ لیں اتنی انتہائی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. مذہبی فرقے کہہ لیں، اسکولز آف تھاٹ کے ہر حوالے سے اتنی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا.
تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی اب تھرڈ پولیٹیکل فورس کے طور پر سامنے آئی ہے. تو دیکھیں کولیشن گورنمنٹ از اے ریالٹی آف لائف. تو اس کو ایک زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے, اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کو اگلے الیکشن میں ایک مثال دیں, کوئی پارٹی جیتتی ہے نا, چاہے پی ٹی آئی آتی ہے, پی ایم ایل این جو بھی آتی ہے, ان آل لائکلیہڈ جو ہے 2/3 میجورٹی, جو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے لیے 2/3 میجورٹی سیکیور کرنا مشکل ہوگا. تو ان آل لائکلیہڈ کولیشن گورنمنٹ بنے گی, ان آل لائکلیہڈ, ٹھیک ہے نا. وہ کسی کی, میری یا آپ کی پولیٹیکل خواہش جو بھی, میں کسی کا بھی سپورٹر ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پر جب آپ کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے لیے اگلے الیکشن میں 2/3 میجورٹی لینا مشکل ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو چنانچہ بات ہی کہ اگین کولیشن گورنمنٹ ہوگی. تو ہیونگ آپ نے اس کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ کو حکومت کو چلانا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ ابھی ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز وغیرہ کافی سارے لوگ آ گئے ہیں. سپریم کورٹ نے 50% تک کا آپ کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کو انف اسپیس مل جاتی ہے کہ اس کے اندر آپ اچھے لوگوں کو اپوائنٹ کر کے اور کر سکیں. ابھی دیکھیں نا, ابھی ہیلتھ منسٹر کے حوالے سے جو ہوا, ڈاکٹر فیصل تھے, مطلب ہی واز اے گریٹ ہیلتھ منسٹر, انہوں نے کافی کام کیا. اگر آپ ایک صحیح بندہ لگاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ہے منسٹری میں انفارچونیٹلی سسٹم ایسا ہے نا کہ آپ ٹیکنوکریٹس کے سیٹ اپ سے تو نہیں لے جا سکتے نا, آپ کو نہیں, آپ 50% تو لے کے آ سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے 50% از انف, یہ چاہیے تھا, یہ بات بالکل میں کہتا ہوں 50% از انف. آپ کو اس سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جو پولیٹیکل نوعیت کی پوزیشن ہے اس میں آپ لگائیں, باقی جگہ پہ آپ ٹیکنوکریٹس کو لگائیں. تو بات یہ ہمارے پریزیڈنشیل سسٹم کی بات ہے کہ پریزیڈنشیل سسٹم کے اپنے میرٹس ہیں, لیکن اگر آپ وجہ کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو منسٹرز ہیں وہ نان پولیٹیکل ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں اگر ایڈوائزرز ایسے پی ایمس کی اتنی گنجائش موجود ہے آپ کے پاس, ایون وداؤٹ گوئنگ ٹو پریزیڈنشیل سسٹم آپ اپنی ٹیم اگر صحیح موبلائز کریں. لیکن خان صاحب نے اپنے انٹرویوز میں جو ہے نا, کل بھی ان کی ٹویٹر پہ اسپیسز تھے, وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ دیکھو 1.5-2 لاکھ لوگوں نے ریکارڈ بریک ہوا تھا, اس کو دیکھا ہے. انہوں نے خود بھی کہا کہ ٹیم موبلائزیشن, انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا کہ ٹکٹنگ جو ہے, کل بھی رات کو بھی کہہ رہے تھے, آپ نے بھی سنو گے ان کی اسپیچ, کہ اگلی مرتبہ ٹکٹس میں خود دوں گا, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی کہا ہے کہ ٹیم موبلائزیشن جو ہے نا, میں اور ٹیم موبلائزیشن پہ انہوں نے کئی بار ایڈمٹ کیا ہے کہ نہیں یار میری ٹیم موبلائزیشن میں ایشوز آئے ہیں. آپ دیکھیں آن دی ادر ہینڈ, اگر آپ پی ایم ایل این کو دیکھیں, پیپلز پارٹی کو دیکھیں, تو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, ان کی بڑی گرپ ہے ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کے اوپر. وہ کس بیسس پہ دیتے ہیں, خان صاحب کے بیسس پہ دیتے ہیں, لیکن بات یہ نہیں ہو رہی کہ جو نا کون صحیح دیتا ہے کون, لیکن ان کی گرپ ہے, دے نو دی پیپل کہ کون الیکٹیبل ہے کون نہیں ہے, کیسا کرے گا, ان کے حلقوں کی پالیٹکس کا پتہ ہے. خان صاحب نے ایک اور بھی چیز جو کرنی ہوگی نا, وہ ہے گراؤنڈ لیول پالیٹکس. اس کو جو ہے میرے حساب سے ان کو تھوڑا سا اور اپنے آپ کو جو ہے نا انٹرینچ کرنا پڑے گا. لگا تھا نا جب آپ نے بزدار کو لگایا تھا, بزدار واز نیولی انڈکٹڈ ان دی پارٹی, اور ایونچولی آئی ایگری ود اٹ, آئی ایگری ود اٹ. اور بزدار صاحب کی لیگیسی, بزدار واز ایکچولی, اور پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں, سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے پنجاب کے دوست ہیں, وہ جو وہاں کے رینکس کے اندر بھی کافی جو ہے نا لوگ کہتے تھے کہ جو ہے یار مطلب واٹ از دس, کہ جو ہے ہم کیسے جو ہے اس کو جسٹیفائی کریں گے. کیونکہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اگین بات ہوئی ہوتی ہے کہ آپ جب انڈیپینڈنٹ انالیسس کرتے ہیں نا, آپ بھول جائیں اس وقت نا پارٹیز کو چھوڑ دیں ایک سیکنڈ. بزدار سے پہلے کون تھے وہاں پہ, شہباز شریف صاحب تھے. شہباز شریف واز اے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر, ہم کو پتہ, ہی از اے ویری اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر اینڈ از اے گڈ مارکیٹنگ ایز ویل, ان کی مارکیٹنگ بچی. اور آن دی گراؤنڈ تو بھائی بات یہ کہ آپ, اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری یہ رہی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ پنجاب سے فارم ہوتی ہے. پنجاب کی جو پنجاب جو ہے, اور جب تک پاکستان میں نئے ایڈمنسٹریٹو ڈویژن نہیں بن جاتے یہی اسٹرکچر رہے گا. وہ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کب اور کیسے بنیں گے وہ الگ سوال ہے, لیکن اس وقت ریالٹی یہ ہے کہ جو بندہ پنجاب سویپ کرتا ہے وہ گورنمنٹ بناتا ہے, اور پنجاب سویپ کرنے میں پنجاب کے چیف منسٹر کا کی رول ہوتا ہے. ہی از دی گائے ہو لیڈز فرام دی فرنٹ, ٹھیک ہے نا. پرائم منسٹر کے بعد وہ بندہ ہوتا ہے. اسی لیے جب نواز شریف تھے تو انہوں نے شہباز شریف کو بنایا ہوا تھا. شہباز شریف ہے تو حمزہ شہباز ہے. اس سے پیپلز پارٹی ہے جو بھی ہوتی ہے ہمیشہ کی بندے کو اپنے لگاتے ہیں. ہی از دی گائے کہ اسے نیکسٹ الیکشن میں کیمپین کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. وہ پرابلم بھی نہ کریٹ کر سکے, پنجاب میں پرابلم بھی کریٹ نہ کر سکے. اور یہ موسٹ آف دی جو انہوں نے بات کی ہے, ہم ایگری وتھ ہم کہ اس طرح ہی ہونا چاہیے. یہ اگر علیم خان اگر ادھر ہوتا یا کوئی پرانا ورکر ہوتا بزدار کی جگہ, تو یہ سچویشن ہی کریٹ نہیں ہوتی میرے حساب سے. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ ہے نا جو ناراض ہوئی ہے نا, اس میں ون آف دی فیکٹر یہ بھی تھا, آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس آئی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جھگڑا تھا, تو ایک یہ بھی ہے نا تھا فیکٹر تھا کہ یہاں پر چیف منسٹر ہے نا بزدار تھے, اور کے پی کے اندر ہے نا وہ یہ ہے. دیکھیں میں تو ان سارے معاملات کی طرف جاتا ہی نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ کیسے حل ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ہوا اسٹاپنگ یو کہ آپ ڈیلیور کریں. آپ نے لے کر, جیسا بھی بزدار کی بات ہو رہی ہے, اب فیڈرل کیبنٹ کے اندر کیا ہو رہا تھا, شیخ رشید 0/0/0 ہر چیز میں 0. ریلوے کے اندر ورسٹ ایور پرفارمنس, 90 سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوئے, کوئی آپ نے اس کو وہ نہیں کیا, آپ نے اٹھا کے اس کو اس سے بڑا پورٹ فولیو اسائن کر دیا.
I mean, یہ آپ کو کون کہہ رہا تھا کہ ان جیسے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں جن کا کام صرف بیٹھ کر ٹی وی پر صرف چٹر باکس کی طرح ہر وقت ٹائیں ٹائیں کرنا ہے, ڈیلیور وہ کچھ کر نہیں سکے, دوسرا پورٹ فولیو اسائن کیا, سیریز آف فیلئر پیچھے آ رہی تھی. تو یہ خان صاحب کیا اس کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اوپر سے وہ الٹے سیدھے مشورے دینا, ویری سوری میں الفاظ نہیں استعمال کر سکتا جس طرح کے مشورے وہ دے رہے تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں شیخ رشید کی پرفارمنس کو مجھے آن گراؤنڈ کا اتنا نہیں پتا, کیونکہ پنجاب کی پالیٹکس سے ہم لوگ سندھ والے ذرا آؤٹ ہی رہتے ہیں. لیکن ایز اے جنرل میں جو ٹی وی پہ میں دیکھتا رہا ہوں تو وہ ایکسیڈنٹس تو آپ کا تو انفرا ہی صحیح نہیں ہے نا, تو ایکسیڈنٹ تو ہوتے ہی رہتے ہیں. ایکسیڈنٹ کس کے ٹائم پہ نہیں ہوا ہے؟ اور جہاں تک میں آپ کو بتاؤں دیکھو, ہی ہینڈل مینی سچویشن ویری رائٹلی. سرپلس میں چھوڑ کر گیا تھا وہ ریلوے, میں اس کا کوئی وکیل نہیں ہوں, میں تو آپ کو ٹیکنیکلی بتا رہا ہوں کہ اگر نعمان کے علم میں ہو ریلویز کی پرفارمنس جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی دور میں جب بلور صاحب منسٹر تھے, واز ان اے ڈیپ ڈیپ ٹربل, دے ور آن دا ورج آف کولیپس, ریلویز ان پرٹیکولر. اس کے بعد جب سعد رفیق نے چارج لیا تو اس کے اندر ایک میسو ریفارمز نظر آئے. ہم تو لکھنے والے ہیں نا, ہم نے اس کی پرفارمنس دیکھ کر لکھا, پھر وہ سرپلس میں گئے. اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے جب وہ سعد رفیق آفس چھوڑ کر گیا, شیخ رشید نے وہاں پہ چارج لیا, تو ویری فرسٹ ڈے وہاں جا کر وہ سارے جتنے بھی لوگ وہاں پہ جو آپریشنل مینیجرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کہتا ہے کہ جی میں الف لیلا کی کہانیاں سننے نہیں آیا, یہ نہیں آیا. اس میں سے آدھے لوگ اٹھ کے چلے گئے, انہوں نے کہا ایسے لوگوں کے ساتھ کون کام کرے گا. اور پھر اسٹوری گوز آن, اس کے بعد سیریز آف فیلئر, مینجمنٹ کے ایشوز, ڈیلیز, اور پھر بہت سارے اور دیگر ایشوز آئے. خان صاحب کی نظر نہیں پڑ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, یہ ساری چیز ہم تو دوبارہ اس کو ریکال کریں گے. اس کی وجہ یہ لوگوں کو بتانا ہے ابھی کہ یہ ایسے ہی باہر نہیں ہوئے, زیرو ڈیلیوریسی, اس وجہ سے یہ یہاں پر پہنچے. جی دیکھیں میں ایز سچ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئی ہیو گاٹ نو کوریج آن دس, کہ میں ریلوے کے اوپر ہے نا, میں نے اتنا نہ میں نے پڑھا ہے نہ میں نے, آپ تو کیونکہ ہم تو ایز سچ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, تھوڑا پڑھتے بھی ہیں, ساتھ اکانومی پہ جاتے ہیں, جنرل اکانومی پہ جاتے ہیں, جیو پولیٹیکل سچویشن پہ جاتے ہیں, ڈیفینس پہ جاتے ہیں کہ کیا پاکستان کی اکوپمنٹس, یہ وہ پاکستان کو اندرونی خطرات, بیرونی خطرات, وہ ساری چیزیں نا میرا سبجیکٹ آف انٹرسٹ ہے, تو میں اس کو زیادہ پڑھتا ہوں اور اس کو دیکھتا ہوں. ایز فار ایز سچویشن, سم سچویشنس جو کنٹرول کرنے کی بات ہے, تو آخری دنوں میں نے دیکھا کہ شیخ رشید کی بڑی اچھی مینجمنٹ تھی. بیکاز دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جلسے ہونے والے تھے دونوں, پی ٹی آئی بھی جلسہ کرنے والی تھی نو کانفیڈنس کے دوران میں, اور نواز بھی وہ پی ڈی ایم بھی کرنے والی تھی, دونوں کے جلسے کروائے. کوئی یہ خطرہ تھا کہ وہاں پر ہے نا خون خرابہ ہو جائے گا, یہ چلے گا, تو وہ شیخ رشید کی مس مینجمنٹ بڑی اچھی تھی. پھر ہے نا اسلام آباد کے اندر ایک دو مرڈر وغیرہ ہوئے, اس کے اندر ہے نا وہ فوراً پکڑے گئے, اور سارا اس کے وہ پرفارمنس اچھی تھی. پلس میں اسپیس وہ دیتے تھے, جیسے اب میں آپ کو بتاؤں آج خان صاحب کا وہ ہے جلسہ ہے اور انٹرنیٹ آپ کا بند کیا جا رہا ہے, تو اس طرح کی ہے نا شیخ رشید صاحب نے نہیں کیا. شیخ رشید صاحب نے کسی کو اریسٹ نہیں کیا. یہ کوئی ابھی اٹس ناٹ آفیشیل, ابھی تک کوئی ایسا وہ نہیں ہے, انٹرنیٹ ایکسس ہے. میرا بھی صبح بھی رابطہ ہوا ہے لاہور میں, جو نہیں بڑا پی ٹی اے کا اناؤنسمنٹ ہے نا, میں اپنی طرف سے تھوڑی بتا رہا ہوں. نہیں ایسی ابھی کوئی وہ نہیں ہے. نہیں پی ٹی اے کا اناؤنسمنٹ, پی ٹی اے کی سوشل میڈیا پہ خبریں چلائی جا رہی ہیں نا, یہ ساری بات ہے. پی ٹی اے نیور, سارے نیوز چینل پہ آ رہا ہے سر, پورے سارے نیوز چینل پہ آ رہا ہے. میں اس میں ایک اور چیز کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑا پولیٹیکل سسٹم ہو گیا نا, چونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ خان صاحب چلے گئے یا جو بھی ہے نئی گورنمنٹ آ گئی, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں ایگوز بہت ہائی ہیں لوگوں کی, سب کی ایگوز بہت ہائی ہیں. پیپل ڈونٹ ٹاک ٹو ایچ ادر. جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گے نا, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا جو بھی ہوں, ٹاک ٹو ایچ ادر, کوئی نہ کوئی مسئلہ حل نکلتا ہے. کمیونیکیشن میرا ایک سوال ہے نا, میں یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ جو ابھی میجر صاحب نے بات کی نا, لیٹ می جسٹ کریکٹ یو, یہ ٹیکنیکل پرابلم ایک آئی ہوئی ہے جو پورے پاکستان میں, لاہور کے لیے نہیں ہے. جو پی ٹی اے کی ابھی آپ نے جس کا وہ انٹرنیٹ سروس کے اندر 21 کو اسپیڈ کم ہوگی یہ بتایا جا رہا ہے, وہ ہمارے پاس خبر ہے, لیکن بند کرنے کا وہ نہیں. اچھا یہ جو بات ہو رہی ہے نا, آپ نے کہا کہ ایک دوسرے سے بات ہونی چاہیے. سر یہی تو ایکچولی پرابلم تھا جو فرام دا ویری فرسٹ ڈے جس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ آپ خدا را بات کریں. آپ فرام دا ویری فرسٹ ڈے اگر یہ کہیں گے یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے سارے چور ہیں, ان سب کے اوپر کیسز ہیں, دے ڈونٹ ڈیزرو کہ یہ یہاں بیٹھے جائیں. اگر یہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ حکومت کرنے جا رہے ہیں, خاص طور پہ اس پاکستان جیسے ڈیموکریٹک کلچر کے اندر, سیٹ اپ کے اندر, کیسے بات بنے گی؟ اینڈ ریزلٹ یہی ہونا تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ تھیں,
سب ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار تھے. ایون الائی بھی نہیں ان کے تو ادھر چلے گئے. میں کیا مطلب وہ خان صاحب غلط بول رہے تھے کہ وہ چور نہیں تھے. سر خان صاحب کو آپ ثابت کو کرنا پتا ہے کہ پڑے گا. یہ بتائے 3.5 سال تک میرے اوپر کوئی کیس رہ سکتا ہے مجھے؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں میں 3.5 سال تک میرے پہ انڈکمنٹ ہونی ہے اور میں کہتا ہوں میری کمر میں درد ہے اور میں اب روز صبح 7 بجے بھاگ جاتا ہوں. معلم جبا کا آپ نے کیس پڑھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا. میں بھی بتاتا ہوں آپ کو آف ریکارڈ ساری آپ کو میں بتاتا ہوں. ہیلی کاپٹر کیس کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ جی. توشہ خانہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے جو زرداری صاحب کے اوپر ہوا تھا؟ مور اور لیس وہی سارے معاملات ہیں جب آپ کو فیس کرنے پڑیں گے تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جن کیسز کو بنیاد بنا کے آپ کسی دیکھیں توشہ خانہ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایز پر دی رولز جو رولز ہے اس کے مطابق ہے نا یہ سارے پرائم منسٹر جتنے بھی ہیں وہ رولز کے مطابق وہ لے سکتے ہیں اس کی سرٹن اماؤنٹ پے کر سکتے ہیں اور ہاں رولز ہے رول ہے. نہیں آپ نے اگر وہ انٹیمیشن کے بغیر وہ چیز اپنے پاس پہلے سبمٹڈ ہیڈ آف اسٹیٹ کو اگر کوئی چیز تحفے میں دی جاتی ہے یہ حکومت پاکستان ریاست پاکستان کی ملکیت ہے اور ریاست پاکستان کی ملکیت میں صرف یہ چیزیں نہیں آتی, زمین بھی آتی ہے, یہ بھی آتی ہیں. اگر اس کو الاٹ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, لیکن یہ نہیں کر سکتی حکومت پاکستان یا ہیڈ آف اسٹیٹ یا اسٹیٹسمین کو اس کو اٹھا کے اس کا سودا کر دے. اس کا ایک طریقہ کار ہے, میں آپ کو اس کی تشریح کر دوں گا کہ وہ گورنمنٹ کو پارلیمنٹ سے اپروول لے کر اگر سرکاری ملکیت میں کوئی چیز دینی پڑے گی. I tell you کہ سارے لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. نہیں سر, یہ جو میل پریکٹسز تھی میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں, لیکن آپ کو قانون بتا رہا ہوں یہ کہتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگین پچھلی ہماری 4-5 حکومتیں جو گزری ہیں, مگر میں غلط نہیں تو پرویز مشرف صاحب پہ بھی اس قسم کی باتیں آئی تھیں, پھر زرداری صاحب کا سب لوگوں نے لیا نا. میں کس کا حل یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے میرے خیال ہے سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے. بھائی جو بھی آپ کو ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ تحفے ملتے ہیں اس کو آپ پابندی لگا دیں کہ کوئی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا گورنمنٹ آفیشل یہ اس کو خرید ہی نہیں سکتا. اس کا اوپن آکشن ہوگا. اور یہ تو ابھی سپریم کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے, انہوں نے کہا ہم ہے نا اس کے اوپر کلیئر ہے نا وہ پالیسی دے دیں گے. There was no policy. پالیسی یہ ہے یہ وہ چیزیں ہیں. دیکھیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں ہماری ایک اور بھی جو پرابلم رہا ہے میں نے دیکھا کہ حکومت ایک ایسی چیز ہے نا, حکومت وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی ہوتا ہی ہے کہ جب آپ اپنی پیک آف پاور پہ ہوتے ہیں نا, کرٹیسائز کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, آپ جب اپنی پیک آف پاور پہ ہوتے ہیں اس وقت رولز چینج کرنے ہوتے ہیں. جب آپ کو طاقت مل گئی, حکومت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی, آپ کے پاس پاور ہے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پیک آف دی پاور پہ ہوتے ہیں نا اس وقت کہتے ہیں اب تو میری باری پاور انجوائے کرنے کی, اب میں کیوں رولز چینج کروں. یہ وہ وقت ہوتا ہے رولز چینج کرنے کا, اس میں کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے. اب ساری پرانی گورنمنٹس کو دیکھ لیں, ہاں جب اپنے مفادات کو اپنے پریولیجز کو فورگو کرنا, سب کچھ کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جو ہے نا جو کرنا ہوتا ہے. اچھا میں اگین پھر وہی بات کروں گا, دیکھیں ابھی بھی ہمارے ملک میں جو حالات ہیں, جو بات ارلی الیکشن ہیں یا جو ہمارے جلسے ہیں, جو بھی ان سب کا ایونچوئل سولوشن کیا ہے. میں اپنے پرائیویٹ سرکلز میں بھی یہی کہتا ہوں, ٹویٹر پہ بھی یہی لکھتا ہوں اور یہاں پہ بھی یہی بات کر رہا ہوں میں, کہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک بار بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں اور بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل نکال دے. ٹھیک ہے نا. کہ دیکھیں فوج کے خلاف بھی جو خان صاحب نے یہ بالکل کلیئر میسج کہا ہے, ان کا جو ویڈیو میسج آئے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی فوج کے خلاف بات چیت نہیں کرنی چاہیے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا ایک ادارہ جو ایک ادارہ ٹھیک چلتا ہے ہمارے پاس, کہ اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی گفتگو کی جائے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس میں فوج کے ادارہ کمزور ہوگا تو ہم سب کا نقصان ہے اس کے اندر. اب ضرورت اس عمر کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جو بھی ہیں, اور ہمارے ملک میں فوج کا ایک کردار رہا بھی ہے سیاست کے اندر, یہ ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ بجائے ایک دوسرے کی بیشنگ کرنے کے, ایک طرف بیٹھ کے آپ نے ارلی کرنے ہیں, ٹائم پہ کرنے ہیں یا مڈل میں کرنے, 8-9 مہینے بعد کرنے, بیٹھ کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں. آپ یقین مانیں, آپ آج کا الیکشن کی ڈیٹس اناؤنس کر دینا, جو بھی یہ تینوں پارٹیز میوچل اگریمنٹ, سب پارٹی میوچل اگریمنٹ کے ساتھ آپ 3 مہینے بعد کرتے ہیں, 8 مہینے بعد کرتے ہیں, جب بھی کرتے ہیں آپ یقین مانیں ایک کنفیوژن ختم ہو جائے گی, قوم کا دماغ بھی ہو جائے گا, آپ کی اکانومی پہ بھی جو ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نوبڈی از ولنگ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. ہر کسی کو لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بلی کر کے ٹائٹ کر کے اور یہ کام کروا لیں گے, لیکن میری ناقص رائے میں اس طرح مسئلہ حل ہوگا نہیں. معاملات مزید آگے بڑھیں گے, ہمیں بیٹھ کے اس کو مسئلے کو Let me interrupt one more thing. دیکھیں یہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے, یہ بات کیوں نہیں کریں گے, میں 1.5 کروڑ ووٹر ہے اوورسیز پاکستانی,
ٹھیک ہے, ایک سے 1.5. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کل بیان آ گیا کہ ہم اس پالیسی چینج کر رہے ہیں. میں اوورسیز پاکستانی کی بات ہی نہیں کرنا کیوں نہیں کریں گے سر؟ دے آر ناٹ پاکستانی, میں ویڈیو دکھاتا ہوں جس کے اندر آنریبل ججز کی تصویروں کے اوپر جوتے لگا رہے ہیں, یہ پاکستانی ہے. نہیں, دیکھیں آپ ایک آدمی کے ایکٹ کو یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے, یہ پارٹی نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے, آن ریکارڈ دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ آنریبل ججز کو آپ کے اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی کا کوئی انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے. It is totally wrong. It is totally wrong. I don't agree with you. I don't agree with you. پاکستانی پاکستان میں رہنے کے لیے تیار ہے. اوورسیز پاکستانی سے زیادہ پاکستانی کوئی ہے نہیں میری نظر میں. وہ جتنے دل جلاتے ہیں وہ کوئی نہیں جلاتے. دل جلانے سے نہیں ہوتا, خون جلانا پڑتا ہے. خون جلانے کیا پیسہ آپ ساری سر آپ لاسٹ آپ مجھے بتا دیں. اس بات پہ آپ سے اگری کر ہی نہیں سکتا. نہیں آپ میری بات تو سنیں, پھر میں آپ کو میرا پوائنٹ تو دینے دینا. آپ ہے نا اوورسیز کے پاکستانی کے پیسوں کے اوپر تو چل رہے ہیں. سر یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ 30 بلین یوز آپ کو 30 بلین اس سال کتنے یہ بات صحیح ہے کہ ریمیٹنسز آئے, گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈونیٹ نہیں کیے ہیں, ریمیٹنس بھی آئی رکھے ہوئے روشن اکاؤنٹ میں. روشن اکاؤنٹ میں سر پڑے ہوئے ہیں, آپ یوز کر رہے ہیں, میں یوز کر رہے ہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے سر. گورنمنٹ آف میں اس پاکستان میں یوز تھوڑا کر سا ایک رہی ہے. چیز کہوں گا. دیکھیں اوورسیز پاکستانیز میں مختلف کیٹیگریز ہیں. ایک اوورسیز پاکستانیز مثال یہ ہے میں جس کی طرف آنا چاہ رہا تھا. اوورسیز پاکستانیز جو ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, انڈیویجول کیا کتنے بندے تھے, کیا پورے 1.5 کروڑ لوگ تھے جنہوں نے جوتے مارے؟ سارے اس کے اندر لوگ شامل ہیں. نہ آئی ایم ریپرزینٹنگ 9000 اوورسیز پاکستانی. ہمارا تو کوئی میں اس پہ جو ہے ایک جواب دے دوں. کسی بھی پارٹی کے ریپرزینٹنگ وائلیشن ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو, اور آنریبل ججز کو گالیاں نکال رہے ہیں. میرا کوئی بندہ نہیں کرتا, آپ کے بندے کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں بائی لارج. ریئلسٹک انالیسس. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک جوتے مارنے اور پتلے جلانے کا تعلق ہے نا, وہ تو ہمارے ملک کے اندر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے ملک کے اندر بھی. نومن لیٹ می جسٹ ٹیل یو ون تھنگ, میں پاکستان میں رہتے وقت پروٹیسٹ کرتا ہوں نا, اٹس مائی فنڈامنٹل رائٹ. اس پر جواب بتاؤں, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ کس نے نعرے لگائے, ان کو بند کریں. میں اس کا نہیں, میں ان کا بھی اور اس کا دونوں کا. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اس کا پتہ ہے محسن داور کو وہ منسٹری دے رہے ہیں. میجر صاحب نہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا دونوں چیزوں کا ایک مڈل جواب دیتا ہوں. دیکھو اب اس کا جو ہے نا ہم ریئلسٹک اسسمنٹ کرتے ہیں. دیکھیے اوورسیز پاکستانیز میں بھی جو ہم کہتے ہیں نا, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا اسٹیک یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں. کچھ لوگ دیکھیے اوورسیز پاکستانیز جو ہے نا وہ آپ کی مختلف نوعیت کے ہیں. ایک اوورسیز پاکستانیز وہ ہیں مثال جو گلف میں رہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, 6 مہینے کے لیے جاتے ہیں, 6 مہینے کے لیے جاتے ہیں یا سال کے لیے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں مثال کے طور پر کہ جنہوں نے ایونچولی اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ ہم کچھ عرصہ وہاں لگا کے پاکستان میں واپس آئیں گے. اب وہ لوگ جو ٹیمپرری گئے ہوئے ہیں, اب دیکھیں آپ کو پتا ہے گلف میں جو ویزا بھی ملتا ہے نا وہ 2 سال کا ملتا ہے, اور کسی کو نہیں پتا کہ 2 سال کے بعد میرا ویزا رینیو بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اسی لیے آپ اوورسیز پاکستانیز کی آپ پراپرٹیز بھی دیکھیں گے نا, تو وہ لوگ جو کہ مثال گلف وغیرہ میں رہتے ہیں یا ٹیمپرری ویزا پہ گئے ہیں, ان کی ساری پراپرٹیاں بھی یہیں ملیں گی, ان کے بینک اکاؤنٹس بھی یہیں ملیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ انہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. وہ اسٹیک ہولڈر ہیں بھی, ان کے پیسے بھی یہاں پر سب کچھ ہے. اچھا دیکھیں جہاں تک ہم لندن یا امریکہ کی بات کرتے ہیں, اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈوئل نیشنل ہیں جن کی پراپرٹیز یہاں پر ہیں. صرف مسئلہ جو آتے ہیں نا جہاں پہ ہم کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر نہیں ہے یا جن کو نہیں ہے, یہ بسا اوقات 2nd یا 3rd جنریشن پاکستانیز کے ساتھ آتا ہے. مثال کے طور پر جو لوگ شاید بعد تو ایسے پاکستان کبھی آئے نہیں, لیکن اگر آپ ٹوٹل پاکستانی ڈائسپورا کی ہم بات کریں نا تو مثال ہے اس کے اندر جو ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں اس کے اندر, جیسے ابھی ٹھیک ہے اوورسیز پاکستانی میں خان صاحب کا ووٹ ہے, لیکن اوورسیز پاکستانیز میں باقی پارٹیز کا بھی ووٹ بینک پایا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی اگر اگین مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہم سمجھ کہ 3rd 2nd یا 3rd جنریشن پاکستانی ہیں, اس کے اندر یقیناً یہ ایشو آتا ہے کہ یہ لوگ کبھی پاکستان آئے نہیں, ان کو ڈائنامکس کا نہیں پتا, گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا. لیکن آپ گلف چلے جائیں, آپ ملیشیا میں, ملیشیا سے اچھی خاصی ریمیٹنسز آتی ہے. آپ جو ہے ایون جو 1st جنریشن کے UK US کے لوگ ہیں, دے آر ویری ویل انٹرسٹ انٹو پاکستانی پالیٹکس. ان کے بینکس بھی, ان کے بینک بیلنسز بھی ہیں, ان کے رشتہ دار بھی ہیں, ان کی پراپرٹیاں بھی یہاں پر ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین اب اس کا ایک مڈل وے نکالا جائے نا, یہ خامخواہ ایک تھریٹ فیکٹر ہے کہ اس کو آپ بیٹھ کے اگین بات یہ کہ پیپل ڈونٹ ٹاک ٹو ایچ ادر. یہاں پہ پالیسی ڈاکیومنٹس انڈیا, اب اسے میں نے ایک انالائز کیا نا کہ مثال کے آپ کو بتایا کہ بھائی یہ ہے. اب آپ کی ریمیٹنسز پاکستان کی جو آتی ہیں وہ تقریباً 60% جو آتی ہیں نا وہ آتی ہے گلف سے آتی ہے, 35% آپ کی آتی ہے UK US سے, اور 5% جو آپ کی آتی ہے مسلینیس آتی ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ بات صحیح ہے, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو کیش فلوز ہیں نا جو باہر سے آ رہے ہیں,
آپ اس کا ریکارڈ نکال کے سامنے رکھ دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ٹیٹیز ہوئی ہیں اور کتنے ریئل ٹرم کے اندر آپ کے پاس باہر سے پیسے آئے. دو چیزیں ہو گئی نا. دیکھیں میں لا رہا ہوں, میں سرفیس کرنے والا ہوں, میں تو اس کے اوپر باقاعدہ کیس تیار کر رہا ہوں. نہیں, آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن ابھی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو سرفیس ہونا باقی ہے. بہت ساری کلیریفیکیشن سینٹرل بینک بھی آپ کو دے گا جو لیٹر آن اس کو دینی پڑیں گی. سر بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں بائی لارج بات کر رہا ہوں کہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں, سارے پولیٹیکل پارٹیز. یہ جو ابھی لائن ڈرا کی ہے, میں اس طرف آ رہا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں سے 6 مہینے کے لیے 10 مہینے کے لیے گیا ہے, یا سال 2 سال کے لیے بھی کیا ہے, 3 سال 4 سال ریڈیو ہو جاتے ہیں, 6 سے 8 اس کا اسٹیک یہاں پر ہے. میرا اختلاف ان سے ہے جو پاکستان میں کبھی آئے ہی نہیں, نہ برطانیہ کی شہریت ہے یا امریکہ کی شہریت ہے. میں بار بار ایک بات پوچھ رہا ہوں رسپیکٹفلی کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ جب آپ نے وہاں رہنا ہے, آپ نے اوتھ لیا ہوا ہے وہاں پہ, وہاں کے آپ نے حکومت سے کہ آپ نے ان کے لیے لائل رہنا ہے, سب کچھ ان کے لیے کرنا ہے, تو بھائی آپ ان کی بیٹرمنٹ کے لیے سوچو. پاکستان کے سوچنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں, کیونکہ یہاں کے حالات کا عمومی جائزہ, یہ جو سختیاں ہیں وہ ہم نے برداشت کرنی ہے, تو مستقبل کا فیصلہ بھی ہم نے کرنا. میں اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ رسپیکٹفل ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں, انڈیا کی جو ترقی ہوئی نا آئی ٹی سیکٹر میں, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی انگیجمنٹ وتھ اوورسیز انڈینس. انڈیا نے اپنے اوورسیز کے نیٹ ورک کو, انڈینس کے نیٹ ورک کو جس طریقے سے استعمال کیا اپنی لابینگ کے لیے, اپنی فارن پالیسی کے لیے, اپنی اکنامک, دیکھیں اس کا پیکیج دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا, اگر میں اوورسیز پاکستانی جو آپ میرے پاس آتے ہیں, کہیں گے آپ میرے لیے کچھ کہیں گے دین آئی شوڈ ہیو اے سے ان سم سارٹ آف ا پالیسی میکنگ. اٹس ا پیکیج, لائف از ا پیکیج. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹنگ ایک طریقہ کار ہے ٹو انگیج اوورسیز پاکستانیز. میں آئی مین انگیج, اس سے آپ کو پیسہ بھی. میں آپ کو بتاؤں, انڈیا نے, آپ دیکھیں, آپ انڈیا کو دیکھیں, آپ عربس کا نیٹ ورک دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں سب سے جو یو نو واٹ APEC جو ہے, عرب اسرائیلی جو ہے, سوری امریکن اسرائیلی جو ہے, جو آئی تھنک APEC جو ہے, APEC is the most powerful lobby group in America. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیلی اور جوش ڈیاسپورا کو وہاں پہ اتنا زبردست طریقے سے انگیج کیا ہوا ہے. ان کے لابی کرتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آج ساری جو ٹیک کمپنیز, اس میں کون لوگ ہیں؟ جیوز ہیں یا انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر انگیجمنٹ جو ہے, انگیجمنٹ یہاں پر بھی اس گورنمنٹ نے بھی کی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ ہے نا صرف ٹیکسٹائل پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میں ایشو جو آیا نا, ایشو جو آیا ہمارے یہاں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جیسے PTI گورنمنٹ کا, جس میں اگین میں کہ اوورسیز کا جو پوٹینشیل تھا, خان صاحب نے کہا میں 200 ایڈوائزر لے کے آؤں گا, یہ اوورسیز کا پوٹینشیل تھا, اس کو یہ لوگ کیپٹلائز نہیں کر سکے. اچھے ایڈوائزرز لے کے نہیں آ سکے, اچھے ایڈوائزر لے کے نہیں آ سکے, ان کے لیے یہ کمزوری ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھے ایڈوائزر لے کے نہیں آ سکے, ان کو کیپٹلائز نہیں کر سکے, اور ان کے ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, اس سے بہت اچھے طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جو نہیں کر سکے. اوکے اچھا, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. بالکل وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. انہوں نے بالکل بریک کے لیے مجھے کال دے دی ہے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ ول ڈسکس لیٹر آن. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ونس اگین بڑی کھل کر بات ہوئی ہے, اچھی بات ہے کہ ہم اپنے ویوز کو ایکسچینج کریں گے انشاءاللہ. ایک ہاٹ ٹاپک ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کی طرف جانا ہوگا, بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. محمد